بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس رکھا۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور جاڑے اور گرمی میں تجارت کے سفر سے مانوس رکھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس نعمت کے شکریہ میں ان کو چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ یہاں یہ بات ہے کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیائی دونوں قسم کی برکتوں سے برابر فیض یاب کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو بہت زیادہ مشہور کیا اور ان کو عزت دیا اور ان کو بڑی ہی شان دی اور شرافت دی۔ اور قریش شمالی اہل عرب کی نسل میں شریف ترین مشہور ترین قبیلے کا نام قریش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان میں سے تھے، اور قریش کے اگر وجہ تسمیہ دیکھیں گے اصل معنی تو قریش وہ دریا کے بھاری بھرکم وہ جانور کو کہتے ہیں جو سب پر حاوی ہو جائے، ایسے جانور کو کہتے ہیں، اور یہ لقب تھا قریش۔ اور چنانچہ آقا مدنی بنی ہاشم میں ظاہر ہوئے اور نسبتاً کنانہ کے نسل میں سے تھے، نصر بن کنانہ کے، اور قریش اپنی تجارتوں کے ساتھ بہت زیادہ مشہور تھے، اور ایک طرف بحر ہند، بحر قلزم، بحر روم تک قائم تھے، تو دوسری طرف جمال جنوب کے عرب میں یمن سے لے کر شمالی تجارتیں سارے قافلے ان کے پاس آتے تھے، یعنی بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل طور پر یہ اپنی تجارت کیا کرتے تھے اور ساز و سامان پہنچایا کرتے تھے، اور تجارت میں سے جو نفع آتا تھا اسے تقسیم کرتے اور ڈیوائیڈ کرتے تھے، اور سال بھر تک لوگ خوشحالی میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرکزیت اور مرجعیت عرب کو مل گئی ہے۔ اور حضرت عمرو بن عاص ولید بن کہتے ہیں، عاص بن ولید، خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ابو داؤد میں ہے کہ 12 خلفاء تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ قریش کے خاندان میں ہی رہے گی خلافت۔ اس کے بعد بہت ساری حکومتیں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد بس نام ہی رہ گیا ہے، اور سارے وہ اعمال اور سب چیزیں فوت ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ایک بات یہ بھی رہنا چاہیے کہ ہم نام کے ساتھ اسی طرح کا کام ہو۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رتبہ یہ کہا ہے، اگر کوئی شخص اہل عرب کو برا بھلا کہے وہ اوندے منہ گرے، اور آپ نے کہا کہ قریش کی حکومت اور خلافت وہ 12 خلافہ تک رہے گی، اور 12 لوگ اس میں آئے اور نکلے۔ اس کے بعد بہت سارے ملوکیت میں تبدیل ہوئی، وزراء بے دین ہوئے، پھر بہت ساری چیزیں ہوئی، اور یہاں تک کہ ان کے اعمال وغیرہ دوسرے لوگوں میں کم تر ہوئے، اور صرف نام قریشی اور ہاشمی اور نقعی عثمانی اور دیگر چیزیں علوی رکھ لینا کافی نہیں ہے، علوم و معارف میں بھی کمال ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ ہم لوگ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی گھر سے قریش کو عزت اور مال عطا فرمایا، اگر کسی دیندار کو اللہ تعالیٰ نے مال اور عزت عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔